میر صاحب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو ماضی کے دھندلکوں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 2014 تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ 2014 میں آپ پر حملہ ہوا اور آپ کو گولیاں لگیں اور آپ کی حالت کافی غیر تھی۔ اسپتال آپ پہنچے، میں انعام گھر بند کر کے، یعنی جو میرا شو تھا اس کو ختم کر کے میں آپ کے پاس پہنچا۔ اسپتال پہنچا کیونکہ میں اس وقت جیو میں کام کرتا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت بری حالت میں تھے اور ابھی تک آپ آپریشن تھیٹر میں نہیں گئے تھے۔ آ رہے تھے لوگ، آنے جانے کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ ایک صاحب کو باہر سے آنا تھا، کچھ لوگ اور بھی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ پردہ پوشی رکھنا غالب ہے، اور پردہ پوشی رکھنا اس لیے غالب ہے ہماری گفتگو پر، ہماری باتوں پر، کیونکہ ہم ستار العیوب کے ماننے والے ہیں۔ اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، جو ستار العیوب ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس اسٹرکچر کے اپنے قدم بڑھائے اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے۔ ڈاکٹر پال کہہ رہے تھے کہ آپ کا آپریشن ہوگا، لیکن اس کے لیے دستخط ضروری تھے کیونکہ آپ کی جان جا سکتی تھی۔ آپ کے بھائی عامر میر آپ کے پاس نہیں موجود تھے، بھابھی تشریف نہیں لائی تھیں، اور آپ اکیلے تھے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا اس وقت۔ میں نے دستخط کیے تھے آپ کی جان بچانے کے لیے۔ دستخط ہونے کے بعد آپ کا آپریشن ہوا جو قریباً 4 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے بعد پھر تمام ہی لوگ تشریف لائے تھے اور سب پوچھ رہے تھے، اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور جیو کی طرف سے میں ہی ترجمان بن کر میڈیا سے بات کرنے کے لیے بھی گیا تھا۔ اس دوران آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ مجھ پر حملہ ISI کے جناب ظہیر الاسلام صاحب نے کروایا ہے۔ ہم سب آپ کی بات سن رہے تھے، میں آپ سے متفق اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کی حالت بہت غیر تھی اس لیے میں آپ کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے 17 مرتبہ جیو کی اسکرین پر آ کر آپ کے ان جملوں کی معافی مانگی، اور پھر جب بعد میں کمیشن بنا اور کمیشن کے سامنے آپ پیش ہوئے اور بیان ریکارڈ کرایا آپ نے، اس میں آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات جو کہی تھی وہ غلط تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ آج تک وہ کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ میرا پہلا سوال آپ سے نہیں ہے بلکہ ISI سے، کہ وہ رپورٹ کیوں منظر عام پہ نہیں آتی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، باقاعدہ کہا ہے کہ ظہیر الاسلام کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو ڈھیل دی گئی، یا آپ کو ڈھیل دی گئی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا گیا۔ آپ پھر لندن چلے گئے بیٹی کے پاس، آپ کی طبیعت ابھی ایسی نہیں تھی کہ آپ پروگرام کر سکتے، اور آپریشن کے بعد آپ نے سب سے پہلے مجھے ہی بلایا تھا، مجھ سے ہی باتیں کی تھی، اور مجھ سے جو باتیں کی تھی وہ صرف امانت ہیں، میں کبھی وہ باتیں نہیں دہراؤں گا۔ میں امانت دار آدمی ہوں، بہت ساری باتیں میں نے اگر بول چینل پر بھی کچھ باتیں کی ہیں تو وہ اتنی ہی کی ہیں جتنی کرنی چاہیے تھیں، باقی اس کی پھر میں نے ظاہر ہے کہ کچھ جملے جذبات میں ایسے تھے جو قابل گرفت تھے، تو میں نے عدالت میں معافی مانگی اور میں اپنی معافی پر قائم ہوں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے نظریات اور خیالات ہیں، اگر آپ اس سڑکوں پر کہنے کے بجائے اپنے دل میں یا اپنے دوستوں میں محدود رکھیں تو کیا مناسب نہیں؟ کیونکہ یہ آپ کے خیالات ہیں، یہ قوم کے نہیں ہیں۔ میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ کی عزت کرتا ہوں۔ بس ایک چھوٹا سا کام مجھ سے نہیں ہو سکا، لیکن بات یہ کہ میں عزت کرتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کچھ بھی کہتے پھریں۔ جناب آصف غفور صاحب نے آپ کو عزت دی، آپ کو بلایا، آپ کو پریس بریفنگ میں بلایا، تعلقات سب بحال کرنا چاہتے ہیں، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر آپ نے کیا کیا کہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ نامعلوم افراد نہیں ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، تو بتاؤ نام ان کا، بتاؤ نا، اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کہیں گے تو واللہ قسم پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں وہ سب باتیں بھی منظر عام پہ لے آؤں گا جو آپ نے مجھ سے کبھی کہی ہیں۔ لیکن آپ وہ وقت یاد رکھیے، مت بھولیے گا کہ آپ تکلیف میں تھے، آپ درد میں تھے، اور آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا اپنے شو میں جانا عامر عالم آن لائن میں، اور میں نے گالیاں کھائیں اس پر میں نے گالیاں کھائیں، اور آپ نے کہا یہ کہنا کہ جب میں اسپتال پہنچا تو میں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور میں نے میں تو سادگی میں ہی مارا جاتا ہوں، کبھی مجھ پہ تیسری شادی کا الزام لگ جاتا ہے، کبھی کچھ لگ جاتا ہے، سادگی ہے میری کہ میں کرتا کچھ نہیں ہوں لیکن ہو کچھ جاتا ہے میرے ساتھ۔ اور میں نے اس کے بعد آپ کے کہنے پر میں نے کہا کہ آپ نے پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ لگایا، آپ نے پرچم بلند کیا، آپ کو چھوٹا سا ہم نے پرچم دیا، آپ نے بلند کیا، جو دیا تھا آپ کو، یہ بات حقیقت بھی تھی،
لیکن زندہ باد کے آپ نے نعرے لگائے مجھ کو نہیں پتا تھا، لیکن یہ کہ آپ کو پرچم دیا تھا، آپ نے کہا. اب میں نے آ کے ٹیلی ویژن پر یہ کہا کہ حامد میر صاحب تو زندہ باد کے نعرے لگائے، تو اس پر لوگوں نے بنایا ہاں حامد میر صاحب زخمی ہوئے، اس کے بعد اترے، پھر اسپتال گئے، اسپتال میں بھی انہوں نے زندہ باد کا نعرہ لگایا، اس کے بعد اسٹیشن پر لیٹتے زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر ان کو نرس لینے آئی، اس کو دیکھا انہوں نے زندہ باد کا نعرہ لگایا. لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا اس میں، میں چپ رہا. لیکن اب آپ جو کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے میں لگ جاؤں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غلط کر رہے ہیں آپ. تحقیقات کے بنا کسی بھی ادارے پر الزام لگانا بہت تکلیف دہ ہے، بہت برا ہے. حالانکہ اب میں آپ کو اگر کچھ یاد دینا چاہوں، نواز شریف آپ کو دیکھنے آئے تھے. اندر کا منظر بتاؤں، میں تھا، خواجہ آصف تھے، عامر میر تھے، نواز شریف صاحب تھے، آپ بھابھی تھیں. عامر میر اس وقت کیا کہہ رہے تھے بتاؤں؟ سن سکیں گے؟ خواجہ آصف کیا کہہ رہے تھے سن سکیں گے؟ کیا سب بتا دوں؟ کیا امانتیں ظاہر کر دوں؟ کیا امانتوں کا خائن بن جاؤں؟ کیا بتا دوں کہ آپ کے نظریات کیا تھے، کیا چاہتے ہیں؟ یا پھر میں وہ بتاؤں آپ کو کہ جب میں اسپتال میں آپ کو دیکھنے آیا تھا ایک دن اور اکیلے میں آپ نے 1 گھنٹہ مجھ سے کچھ باتیں کی تھی، میں وہ بتاؤں؟ یا گاڑی میں آپ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو آپ نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھی، میں بتاؤں؟ میں خائن نہیں ہوں، میں باتوں کو دل میں رکھتا ہوں، راز ہم نے کبھی ظاہر نہیں کرتا. اس لیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی للو جو زبان ہے اس کو بند رکھیں اس کو. بہت کچھ آپ غلط کہہ رہے ہیں، انتہائی غلط کہہ رہے ہیں. میں خود کچھ جاہلانہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور جاہلانہ پریشانی اس لیے کہ انتہائی گھٹیا اور جاہل اور بزداد قسم کی لڑکی جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، اس لیے میں فوری طور پر آپ کو جوابات نہیں دے سکا. وہ میں اس کے لیے کورٹ جا رہا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ انتہائی غیر مناسب کر رہے ہیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو، تحقیقات نہ ہو. آپ کی ہوئی نا تحقیقات، کمیشن بنا تھا نا، اس نے 3 مہینے تک اپنی رپورٹ تیار نہیں کی تھی. اس کے بعد رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں آپ یہ ذکر تک نہیں ہے کہ آپ پر حملہ ISI نے کروایا تھا. کیا میں وہ کال بھی آپ کو یاد دلاؤں جو آپ کے حملے کی فوراً بعد کسی کی آئی تھی؟ ایک بہت بڑے لیفٹیننٹ جنرل سے، انہوں نے فون کیا تھا، انہوں نے میرے فون پر فون کر کے کہا تھا ذرا بھائی سے میری بات کرا دیں. اور پھر میں نے کان کے پاس فون لے جا کر آپ کو ان کی گفتگو سنوائی تھی. آپ ہاں کر رہے تھے، جی اچھا. اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ سے بات کی تھی. میرے پاس سارے جو لوگ تھے وہ مجھے فون کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں. ان ساروں کے نام میں نہیں بتا سکتا، بہت سے ریٹائر ہو چکے ہیں، بہت سے اب نہیں ہیں. جو منظر عام پر ہیں ان کو تو یہ واقعہ پورا معلوم بھی نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس طرح ISI کو لوگوں کو مروانا ہوتا ہے یا کسی پر کوئی ظلم کرنا ہوتا ہے یا گرفتار کرنا ہوتا ہے تو ISI نام بتا کے کام کرتی ہے. کبھی کوئی قاتل اپنا نام بتاتا ہے، کبھی کوئی اغوا کار اپنا نام بتاتا ہے، کبھی کوئی جاسوسی کرنے والا اپنا نام بتاتا ہے. ہو سکتا ہے میری جاسوسی ہو رہی ہے، کبھی نام بتائیں گے؟ وہ نام ہی تو نہیں بتاتے. یہی تو ان کا کام، نام ہی بتاتے. جو نام بتاتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور جو اگر پکڑے جائیں نام نہ بتائیں وہ ہنستے ہیں، نام نہیں بتاتے. تو آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ نام کیوں بتائیں گے آپ کو؟ عجیب سی بے وقوفانہ بات ہے. وہ نام ان کا طور ہے، لیکن وہ تو طور پہ پہنچ گئے. حضرت موسیٰ کو طور پہ پہنچنے میں 40 سال لگے تھے، وہ تو 40 سے پہلے پہنچ گئے طور پہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آئے ماسک پہنے ہوئے. میں نے دنیا میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جو مکمل ماسک پہنے ہوئے آدمی کو اندر آنے کی دعوت دیتا ہوں. وہ چوٹیاں گوندنے والا آدمی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ گھر کا دروازہ اس کو نہیں کھولنا چاہیے. ہاں وہ چوٹیاں ضرور گوندے. چوٹیاں کیا ہے؟ اب اس کو کچھ اور مطلب مت لیجیے. چوٹیاں جو باندھی جاتی ہے، گوندی جاتی ہے. تو اب اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ایسے آدمی کی بات پر کیسے یقین کیا جائے؟ تو آپ بھی ذرا خیال کیجئے، غور کیجئے، اور میری ان باتوں کو دل سے سنیے گا. میں آج بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جو ہے وہ ساجن والی محبت میں بدل جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی چننا پڑے میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. اب میں کیا کروں؟ آپ آخر میں لوگ آپ ایسی محبت میں مبتلا ہو جائے کہ آپ کہیں میں کس سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ کو پتہ نہ چلے. تو ایسا نہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.